السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 64، آیت 208 تا 210۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عزیز حکیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالی بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین ظاہر۔ فَإِن پھر اگر زللتم تم پھسل جاؤ، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتکم آ گئی تمہارے پاس البینات واضح دلیلیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی عزیز بڑا غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل سایوں میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضیا اور چکا دیا جائے الامر معاملہ، وإلی اللہ اور اللہ تعالی کی طرف ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور سب کام۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں بیان فرمایا اور اس ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
اور شریعت پر پوری طرح عمل کرو۔ یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکامات پر تو عمل کر لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ جہاں من چاہا، جہاں دل چاہا، جہاں طبیعت نے ساتھ دیا اس کو تو مان لیا۔ جو طبیعت کے خلاف ہوا، طبیعت کو برا لگا، جہاں تھوڑی مشکل نظر آئی اس پہ عمل کرنے سے انکاری ہوا، سستی کی، چھوڑ دیا۔ مثلا کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نماز اور روزے کی تو بڑی پابندی کریں گے، بڑے حاجی صاحب ہوں گے، نمازی صاحب ہوں گے، بڑے پابند صوم و صلات ہوں گے، مگر کیا ہے کہ عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، تجارت کے اندر حرام موجود ہے، وہ چاہے سود ہو یا دیگر حرام ہو، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون موجود ہے، معاشرت میں ہندوانہ، یہودیانہ اور عیسائیانہ، نصریانہ جو ہے وہ تہذیب اختیار کیے ہوئے ہے مسلمان، ہے بڑا پابند نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن سود بھی معاملہ کر رکھا ہے، غیر اللہ کے قانون پہ بھی راضی ہے، اور اسی طرح خوشی غمی میں اسلام پہ عمل کرنے کی بجائے ہندوانہ، یہودیانہ طریقے بھی اختیار کیے رکھے ہیں۔ اور بندہ جب منع کرے تو جواب دیتا ہے میاں جی زمانے کے تقاضے ہیں اور یہ ترقی پسندی ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے اور زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں دل چاہا تو عمل کر لیا، جہاں من نہ چاہا تو عمل نہ کر لیا، مرضی آئی تو نماز پڑھ لی، مرضی آئی تو نماز، مرضی نہ آئی تو نماز کو چھوڑ دیا، روزے آئے، گرمیاں لگیں، روزہ رکھنا ظاہری بات ہے گرمی میں مشکل ہے، روزہ رمضان نام ہی جو ہے وہ سختی، گرمی اور تپش کا ہے، تو جہاں مرضی آئی عمل کر لیا، جہاں مرضی آیا چھوڑ دیا۔ اور یہ کس کی خصلت ہے؟ یہ یہودیانہ عادات ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہی کام یہودیوں کا تھا۔ اللہ نے مومنوں کو یہ حکم دیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے، ایمان والو تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی، مال تمہارا ہے لیکن مرضی اللہ کی چلے گی، جسم اللہ نے تمہیں دے دیا لیکن اس جسم پر حکم اللہ کا چلے گا۔ تم نہیں چاہتے کہ جہاد میں کٹ جائیں، مر جائیں، شہید ہو جائیں، اللہ چاہتا ہے۔ تم نہیں چاہتے کہ صبح صبح کون نماز کے لیے اٹھے، سردیوں کی راتیں ہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، گرم گرم بستر، کس کا دل چاہتا ہے چھوڑنے کو؟ اور آج کل کی یہ گرمیوں کی راتیں ہوں تو چھوٹی سی رات ہے، سوتے سوتے بندے کو 10-11 لگ جاتے ہیں، صبح کون نماز کے لیے اٹھے؟ تو جب ایمان کا دعویٰ ہوا اب ہماری نہیں چلے گی، چلے گی اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ یہودیوں کی بھی یہی عادات تھی، مرضی کے دین پر عمل کر لیا، جہاں مرضی نہ آئی وہاں چھوڑ دیا۔ اور مسلمانوں میں سے بھی کئی کا یہی حال ہے کہ شادی بیاہ اور مرنے جینے کی رسموں میں جو ہے وہ کئی ایسے اعمال اور کرتوت کیے جاتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور جب سمجھانے پر روکا اور ٹوکا جائے تو کہا جاتے ہیں کہ جناب اگر سود نہیں کریں گے تو ہم تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم برتھ ڈے نہیں کرواتے، سالگرہ نہیں کراتے، وغیرہ وغیرہ نہیں کرتے تو برادری ناراض ہو جاتی ہے، دنیا والوں کے ساتھ بھی تو کوئی چلنا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو پھر کس کے پیچھے چلنا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا۔ شیطان کے پیچھے چلنا یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں تو دین پر عمل کر لیں اور کچھ چیزوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کریں۔
تو یہی خواہشات کی پیروی، نفس کی پیروی کرنا، یہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہے، شیطان کی تابعداری کرنا ہے۔ شیطان نے کہاں جانا ہے؟ جہنم ہی جائے گا نا۔ اور شیطان کے جو پیروکار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جہاں امام ہوگا وہیں مقتدی ہوں گے۔ تو جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا امام بنا لیا، تو یہ شیطان کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ اور اس شیطان امام کے مقتدی کہاں ہونے چاہیے؟ مقتدی بھی اپنے امام کے ساتھ ہی ہونے چاہیے۔ تو جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا وہ بھی شیطان کے ساتھ جہنم ہی میں جائے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کے اندر اس کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ انشاءاللہ جب ان آیات پر پہنچیں گے تو اس پر پھر بات ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ، راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسا غالب ہے کہ اس کے غلبے سے کوئی بچ نکلنے والا نہیں، نہ کوئی بچانے والا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر ایمان رکھنا، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ دنیا میں آزمائش اسی بات کی ہے کہ بغیر دیکھے کون ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اور کسی جبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا، مگر ان پر بن دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ حقیقتیں ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں لائیں گے۔ کبھی تو وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ تو اس کے بعد بھی ایمان نہ لانا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ سارا معاملہ نمٹا دیا جائے اور کام کو تمام کر دیا جائے اور پورا کر دیا جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، یا یہ کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور ایسی نشانیاں آ جائیں گی، پھر ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ بیکار ہوگا۔ چاہیے یہ کہ جو واضح دلیلیں آ چکی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایمان لایا جائے، اور جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر ایمان کوئی لے بھی آئے گا تو اس کا ایمان بیکار رہے گا، جیسے ایک اور مقام پہ فرمایا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ مثلا جب سورج
مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس بڑی نشانی سے پہلے جو مومن ہوگا تو مومن ہوگا۔ اب اگر کوئی اس وقت میں ایمان لایا تو اس کا ایمان لانا بیکار کا بیکار رہے گا۔ پیارے بھائیو، جس نے ایمان لانا ہوتا ہے، جس نے ایمان لانا ہوتا ہے، وہ حضرت عمیر کی طرح، سبحان اللہ، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح ایک ہی نشانی، ایک ہی معجزہ لے کر ایمان لے آتا ہے۔ اور جس نے ایمان نہ لانا ہو، میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہو، وہ ابو جہل اور امیہ بن خلف اینڈ کمپنیز کی طرح ہزاروں معجزے بھی دیکھ لینا، وہ پھر ایمان نہیں لاتا اور بے ایمان کا بے ایمان ہو کر ہی مر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں پوری طرح، دن ہو کہ رات ہو، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، غمی ہو کہ خوشی ہو، بازار ہو کہ مسجد ہو، جینا ہو کہ مرنا ہو، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔